آئے روز خواتین کو ہراساں کرنے کے معاملات پروان چڑھتے جا رہے ہیں۔ ایسے میں ملتان میں بھی ایک تحصیل یزمان ضلع بہاولپور کی رہائشی نیم نامی خاتون کی جانب سے FIA سائبر ایکسپرٹ میں درخواست دی جاتی ہے کہ اس کا اپنا شوہر اس کی نازیبہ تصاویر اور ویڈیوز ڈیجیٹل میڈیا پر وائرل کر کے اس کو بلیک میل کرنے کی کوشش کر رہا ہے اور اس سے پیسے پھینٹنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اسی اثناء میں پولیس کی جانب سے باقاعدہ طور پر اس ملزم کو گرفتار کر لیا جاتا ہے اور باقاعدہ طور پر ملتان کے کورٹ میں اس کا کیس چلتا ہے، اور ایسے میں ایک سینئر ایکسپرٹ جو وکیل ہیں ہائی کورٹ کے محمد ارسلان، ان کی جانب سے اس ملزم کو رہائی دلوائی جاتی ہے۔ آخرکار یہ سب کیس ہے کیا اور وکیل کی جانب سے کس طریقے سے اس تمام تر الزام میں ملوث ملزم کو رہائی دی جا رہی ہے، اور جس طریقے سے آئے روز خواتین کو ہراساں کرنے کے معاملات زور پکڑتے جا رہے ہیں، ایسے میں اس کی کیا بچاؤ کی تدابیر ہیں اور کیا یہ سارا کیس ہے اور کس طریقے سے اس وکیل کی جانب سے اس ملزم کو پکڑا گیا ہے اور کس حد تک یہ کیس سچ پر اور جھوٹ پر مبنی ہے، یہ تمام تر سوالوں کے جواب ہم جانیں گے انہی وکیل سے جنہوں نے خواتین کو ہراساں کرنے کے معاملے میں ملوث ملزم کو رہائی دلوائی ہے۔ تو آئیں چلتے ہیں انہی وکیل کی جانب۔ جی ناظرین، اس وقت وہ وکیل ایڈوکیٹ سینئر ایڈوکیٹ محمد ارسلان خان اور ایکسپرٹ ہیں سائبر لاز کے ہمارے ساتھ موجود ہیں، جنہوں نے ایک ملزم جس کو FIA کی جانب سے گرفتار کیا جاتا ہے اور اس پہ یہ الزام عائد ہوتا ہے کہ وہ اپنی ہی بیوی کی نازیبہ تصاویر اور برہنہ ویڈیوز کو ڈیجیٹل میڈیا پر وائرل کر کے اس کو بلیک میل کر رہا ہے، اور جس پر یہ الزام لگتا ہے جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ آئے روز ہراساں کرنے کے وقوعات میں بے شمار اضافہ ہوتا جا رہا ہے، اور ایسے میں ملزم کو ہی رہائی دلوا دینے والے وکیل صاحب کے ساتھ ہم موجود ہیں۔ وکیل صاحب، یہ کیا کیا آپ نے؟ تھینک یو ویری مچ جی۔ بات یہ ہے کہ کسی بھی ملزم کا مطلب پاکستان میں یہ رائٹ ہے کہ اس کو پراپر جو ہے نا لیگل ایڈ فراہم کی جائے، اور اگر اور اس کے آنریبل کورٹس ایون لا انفورسمنٹ ایجنسیز جو اس کی جو مطلب قانونی نکات ہیں اس کو دیکھنے کے بعد اس کے مقدمے کا فیصلہ کیا جائے، چاہے وہ بیلز ہوں چاہے وہ ٹرائلز ہوں، ٹھیک ہے۔ اس میں ابھی ایک چیز میں بتاتا چلوں کہ every person is innocent, every accused is innocent in the eyes of law until unless not proved guilty in the court of law، ٹھیک ہے۔ and grant of posthumous bail is a procedural relief، ٹھیک ہے، کہ posthumous bail کا ملنا، ضمانت بعد گرفتاری کا منظور ہونا is only the transfer of the body of the person in the hands of surety، مطلب اس کے ضامن کے حوالے کرنا ہے کہ ٹرائل میں یہ بندہ آئے گا، ٹھیک ہے۔ اب اس میں بات یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ آپ نے کیا کر دیا، ہمارا کام بطور وکیل، ٹھیک ہے، وین ایور وی آر ریپرزینٹنگ دا کمپلیننٹ وکٹم، ٹھیک ہے، تو ہم نے صرف کوئی نیا کام نہیں کرنا ہوتا، ہم نے آنریبل کورٹ کو اسسٹ کرنا ہوتا ہے، مطلب جو لیٹسٹ ہمارے آنریبل سپریم کورٹس کے مطلب جو پریسیڈنٹس ہیں اس کے حوالے سے، یا جو بیسک لا ہے اس کے حوالے سے، یا اس کیس کے فیکٹس کے حوالے سے۔ اس کیس میں اگر میں ملزم کا وکیل تھا تو آئی ڈیڈ دا سیم جاب، ٹھیک ہے، میں نے اس کو یہ چیز آنریبل کورٹ کو اسسٹ کیا کہ the case is a case of the further inquiry، number one thing، and there are serious dent in the prosecution case، ٹھیک ہے، تو کچھ اس میں گڑبڑ موجود تھی ایڈمیٹڈلی۔ ذرا کیس کے حوالے سے ہمارے ناظرین کو بتائیے گا۔ دیکھیں FIR میں درخواست بھی چلی جاتی ہے، FIR اس کو گرفتار بھی کر لیتی ہے، آپ رہائی کروا دیتے ہیں، تو ذرا کیس پہ نظر ڈالیے کہ یہ سارا معاملہ تھا کیا؟ دیکھیں، وہ ایک ملزم پہ الزام تھا کہ اس نے اپنی بیوی جو مطلب ریئل وائف ہے اس کی پکچرز ویڈیوز کو شیئر و وائرل کیا۔ فرسٹ آف آل میں آپ کی میڈیا، آپ کے چینل کے تھرو واٹ ایور اوکے فائن، اف آئی واز دا لائر آف دا ہسبینڈ اکیوزڈ، فائن، اٹ نیور مینس دیٹ کہ آئی ول اپریشیٹ دیس سارٹ آف ورکنگ۔ میں آپ کے چینل کے تھرو تمام سننے والوں کو میسج دوں گا کہ آپ نے کسی بھی فرد واحد کی آبجیکشنیبل پکچرز ویڈیوز کو اگر آپ کے پاس آ گئی ہیں، کسی بھی آپ نے بنا لی ہے، کسی بھی طریقے سے آپ کے ہتھے چڑھ گئی ہیں، آپ نے ان کو کسی کو بھی شیئر و وائرل نہیں کرنا۔ نمبر ون تھنگ، آئی ول کنڈیم دس تھنگ، نمبر ون تھنگ۔ اب اس کیس پہ آتے ہیں، بات یہ ہے کہ
جب پولیس نے مطلب ایف آئی اے نے اس کو میٹر کو جب کمپلینٹ آئی، کمپلینٹ ہونے کے بعد انکوائری کی گئی، انکوائری کرنے کے بعد اس کو ریڈ کر کے گرفتار کر لیا گیا اور اس کے بعد فزیکل ریمانڈ پہ رکھا گیا. فائن. جو قانون کا پروسیجر ہے کہ جب انویسٹیگیشن فزیکل ریمانڈ میں کمپلیٹ ہو گئی ہے اپ ٹو دا ایکسٹینٹ آف دا پٹیشنر اینڈ ہی از آن دا جوڈیشل ریمانڈ، فائن، اس کے بعد ہی ضمانت بعد از گرفتاری فائل کی جاتی ہے. ٹھیک ہے. اس میں اگر آنریبل جو ٹرائل کورٹس ہیں مطلب جب سماعت کے دوران اگر وہ یہ دیکھتی ہیں کہ جو مقدمہ ہے مزید تحقیق طلب ہے، ٹھیک ہے، کہ کچھ سیریس ڈینٹس ہیں اس کیس کے اندر جو یہ ثابت کر رہے ہیں یا یہ جو دکھائی دے رہا ہے مطلب اس کو ٹینٹیٹیو اسسمنٹ کرتے ہوئے کہیں نہ کہیں کہ یہ جو کیس ہے مطلب اس میں اس کو سزا ہونے کے چانس اتنے نہیں ہیں، ٹھیک ہے، یا کوئی سیریس ڈینٹس یا ان پروسیکیوشن کیس موجود ہیں ایٹ لیسٹ، تو ایسے ملزم کو ضمانت بعد از گرفتاری دے دی جاتی ہے، منظور کر لی جاتی ہے. اس کیس میں بھی ایسا ہی ہوا. لیکن جو فیٹ آف دا کیس ہے وہ آفٹر ریکارڈنگ آف ایویڈنس جو ہے وہ ڈیسائیڈ کیا جاتا ہے. تو اس کیس میں بھی ابھی ٹرائل ہونا باقی ہے. ٹھیک ہے. اور ایک چیز میں آپ کو اور بتاتا چلوں، ایڈمیٹڈلی آئی ایم دا سیم عثمان صاحب، جس میں جو ویڈیوز کا معاملہ تھا اور جو ویڈیوز وائرل کی جا رہی تھی، ان ویڈیوز کی کیا اور ان پکچرز کی کیا حقیقت؟ دیکھیں یہ آنریبل کیونکہ میٹر از ان دا کورٹ، ٹھیک ہے، تو یہ آنریبل ٹرائل کورٹ ہی اس کو ڈیسائیڈ کرے گی. تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ زیادہ بہتر ہے، کیونکہ ابھی تو ملزم کے اوپر الزام ہے کہ اس نے ان پکچرز ویڈیوز کو شیئر و وائرل کیا. ابھی ایک چیز ہم نے یہ ثابت کرنی ہے کورٹ میں، پروسیکیوشن نے ثابت کرنی ہے کہ وہ اس ملزم نے کی ہے، ٹھیک ہے، اور ملزم نے خود کو بے گناہ ثابت کرنا ہے. تو وہ تو آنریبل کورٹ اس کو ڈیسائیڈ کرے گی کہ وہ پکچرز اور ویڈیوز کیا ایکیوز نے ایز پر دا کمپلینٹ اینڈ ایز پر دا ایلیگیشن اس کو شیئر و وائرل کیا یا نہیں کیا. ٹھیک ہے. وہ تو آنریبل ٹرائل کورٹ آفٹر ریکارڈنگ آف پروسیکیوشن ایویڈنس اور مطلب جو بھی ڈیفینس ایویڈنس ہوگا اس کے بعد اس کو ڈیسائیڈ کرے گی. میں سب سے پہلے ایک چیز بتاتا چلوں کہ ڈیفینیٹلی جہاں میں بینگ ایکسپرٹ ان سائبر لاز، یہ تو ہے دنیا کے لیے. دیکھیں انسان ڈیلی بیسس پہ سیکھتا ہے، بٹ موریلٹیز کبھی بھی اپنے ہاتھ سے نہیں جانے دینی چاہیے. میں کنڈیم کروں گا کسی بھی ایسے بندے کو، میں روکوں گا کہ آپ نے کبھی بھی کوئی پکچرز ویڈیوز اگر کسی کے ہاتھ میں ہوں نہ بنانی ہے، نہ شیئر کرنی ہے، نہ وائرل کرنی ہے. میں لڑکیوں کو بھی میسج دوں گا، میں بیویوں کو بھی میسج دوں گا کہ بھائی آپ نے بھی اپنے موبائل میں اپنی پکچرز ویڈیوز نہ بنانی ہے نہ کچھ کرنی ہے، کوئی ہیپی مومنٹس وغیرہ نہیں لینے. اگر کوئی ایسا بندہ جو واقعی جس کے ساتھ یہ زیادتی ہوئی ہوگی تو ایف آئی اے بھی اس کو مطلب ڈیفینیٹلی پرومپٹ ایکشن لے گی اور آنریبل ٹرائل کورٹس بھی اس کو جو ہے وہ ملزمان کو سزا بھی دیں گے، ان کی ضمانتیں بھی خارج کی جائیں گی. لیکن یہاں پہ اینٹی ریپ ایکٹ 2021 جو ہے اس میں جہاں پہ یہ اتنی سختی ہے اس طرح کے اوفینسز میں، کیونکہ 21P کا جو ہے وہ اس کا شیڈول اوفینس ہے، offense against the modesty of a natural person and minor. یہاں پہ فالس کمپلینٹ کرنا اور فالس انویسٹیگیشن کرنا، ٹھیک ہے نا. اگر کوئی لڑکی یا لڑکا فالس کمپلینٹ کرے گا اور وہ یہ سمجھے گا کہ آنریبل ٹرائل کورٹ یا ایف آئی اے اس کو چھوڑ دے گی تو یہ اس کی بھول ہے، ٹھیک ہے. اور ایون اگر کوئی انویسٹیگیشن آفیسر کنسرن اس میں فالس انویسٹیگیشن کرے گا اور وہ یہ سمجھے گا کہ یہ میری بونا فائڈ انٹینشن تھی اور کچھ بھی لائک دس، تو آنریبل ٹرائل کورٹ اس کو بھی انشاءاللہ ٹریٹ کریں گی ایز اکارڈنگ ٹو لا. جی اس میں پراپر پروویژنز موجود ہیں اور یہ پنشیبل اوفینسز ہیں. جی بالکل. ناظرین، خواتین کو ہراساں کرنے کی خبر اور کیسز آئے روز ہماری نظروں کے آگے سے گزرتے ہیں، اور ایسے میں جہاں پر حقیقت پر مبنی ہراساں کے کیسز ہم دیکھتے ہیں تو وہیں پر اس طرح کے بھی کیسز ہمارے سامنے آتے ہیں جہاں پر کسی ذاتی رنجش اور تنازع کی وجہ سے فیک سٹوریز بنا کر لوگوں کو جو ہے پھنسانے کی کوشش کی جاتی ہے، ان کے ساتھ جال سازی کی جاتی ہے. تو ایسے میں قانون کے دروازے ہمیشہ سے کھلے ہیں، اور جس طریقے سے سائبر ایکسپرٹ لا ایڈوکیٹ ہیں محمد ارسلان، ایسے جو وکلا ہیں جو بڑی ہی گہری نظر رکھتے ہیں تمام تر معاملات پہ، اگر ایسے وکیل اسی طریقے سے اس طریقے کے کیسز کو دیکھتے رہیں تو یقیناً ہم کہہ سکتے ہیں کہ قانون ہمیشہ سے زندہ ہے اور انصاف کی فراہمی ہمیشہ سے یقینی بنائی جائے گی. اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے گا. اللہ نگہبان.